درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ عطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ ناظرین، آج میں موجود ہوں کراچی کے سب سے بڑے اولڈ ایج ہوم آغوش کے باہر، جہاں پر سینکڑوں ضعیف خواتین کی کفالت کی جاتی ہے اور بے سہارا خواتین کو سہارا دیا جاتا ہے۔ اور یہ ویلفیئر، یہ اولڈ ایج ہوم کیسے وجود میں آیا، کیسے شروع ہوا اور یہ کیسا چل رہا ہے، جانتے ہیں اس انٹرویو میں، میرے ساتھ رہیے۔ السلام علیکم میڈم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ، خیریت سے ہیں؟ شکر الحمدللہ۔ اچھا میڈم، سب سے پہلا میرا کوشچن یہ ہے آپ سے کہ ماشاءاللہ آپ نے اتنے بڑے پیمانے پہ یہ اولڈ ایج ہوم کھولا، تو اس کی شروعات کیسے ہوئی، کیسے وجود میں آیا، کیا کنڈیشن تھی جو آپ نے اولڈ ایج ہوم کھولا؟ دیکھیں، یہ اولڈ ایج ہوم جو ہے آغوش ٹرسٹ کے سرپرستی میں چل رہا ہے، اور آغوش ٹرسٹ جو ہے بنانے کا مقصد یہ تھا کہ انسانیت کی خدمت بے لوث کی جائے، مطلب اس میں جہاں جیسے انسانیت کی خدمت کے لیے ہم درکار ہوں ہم حاضر ہوں۔ سب سے پہلے ہم نے اسٹارٹ کیا تھا ڈسیبل پہ کام کرنا، معذورین کے لیے، آج سے تقریباً 23 سے 24 سال پہلے۔ جو اسپیشل پرسن ہوتے ہیں اس وقت معاشرے میں کوئی ان کا مقام نہیں تھا، کوئی ان کی قدر نہیں تھی، کوئی ان کی اہمیت نہیں تھی، جبکہ اللہ پاک نے ان کو بھی بنایا ہے، اور جب اگر کسی میں کوئی کمی ہوتی ہے تو نارمل انسان کا فرض ہوتا ہے کہ اس کو سپورٹ کیا جائے اور اس کمی کو دور کرنے کی کوشش کی جائے، لیکن بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ایسا نہیں تھا۔ اس وقت میں نے جو ہے اسٹارٹ کیا تھا، میں نے اسپیشل پرسن سے کیا تھا، یعنی اسپیشل بچے، اسپیشل لوگ ہمارے یہاں آتے تھے، اسکول بھی تھا، اسکولنگ تھی، ان کی ٹریننگ سینٹر تھا، ان کی فزیوتھراپی، اسپیچ تھراپی، کیونکہ جب کسی پور فیملی میں جب کوئی بچہ اسپیشل ہو جاتا ہے یا پیدا ہوتا ہے تو وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، کیونکہ نہ وہ فزیوتھراپی کرا سکتے ہیں، بلکہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا بچہ معذوری کا شکار ہے، اس کو پاگل کا نام، اللہ لوگ کا نام دے دیا جاتا تھا، ملنگ بنا کے اس سے جو ہے نا بھیک منگوائی جاتی تھی۔ تو ہم نے یہ اویئرنیس پیدا کری کہ یہ بچے جو ہیں کسی چیز کی اگر ان میں کمی ہے تو اللہ پاک نے ان کے اندر اور چیزیں اضافی دی ہیں، جو صلاحیتیں نہیں کم ہیں لیکن دوسری صلاحیتوں میں اللہ پاک نے اضافہ کر دیا ہے۔ تو ہم اگر ان بچوں پہ تھوڑی سی محنت کریں، اچھا ماحول دیں اور ان کی اگر ٹریننگ کریں تو یہ بچے یوزفل سٹیزن بن سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ اس میں ہم کامیاب ہوئے، اور اس وقت ہمارا ڈے کیئر تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے اندازہ ہوا، کیونکہ ماشاءاللہ اسپیشل پرسن پہ کام کرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے اویئرنیس بھی دی معاشرے میں کہ ہر علاقے میں نارمل بچوں کے اسکول ہیں، لیکن اسپیشل بچوں کے 1 سے 2 سینٹر ہوتے تھے اس وقت کراچی میں۔ کیا وجہ ہے کہ ان پہ کوئی کام نہیں کر رہا؟ اویئرنیس دینے سے ماشاءاللہ لوگوں نے اس طرح اسٹارٹنگ کری، اور کافی سارے اب ماشاءاللہ اگر آپ سرچ کریں تو بہت زبردست کام ہو رہا ہے اس وقت اسپیشل بچوں پہ، اسپیشل پرسنز پہ، ماشاءاللہ وہ اس وقت نارمل سے قریب زندگی گزار رہے ہیں اور جابس بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ اویئرنیس ہم لوگوں نے بہت زیادہ دی، اس کا نتیجہ آج ہر علاقے میں ماشاءاللہ اسپیشل بچوں کے لیے بھی اسکول بھی ہے، ٹریننگ سینٹر بھی ہے، تمام چیزیں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے محسوس یہ ہوا، میرے پاس بہت ساری خواتین ایسی آنی شروع ہوئی جو کہ اچھی فیملی سے تھی، پیسے بھی تھے، سب کچھ تھا، لیکن اچانک شوہر کی ڈیتھ کے بعد وہ جو ریلیٹیو ہوتے ہیں ان کو بالکل بے یار مددگار گھر سے باہر نکال دیتے ہیں، ان کو نشہ آور دوائیں دی جاتی ہیں، انجیکشن لگائے جاتے ہیں، ان کا دماغی توازن خراب کر دیا جاتا ہے اور ان کو پاگل قرار دے کے گھر سے باہر کر دیا جاتا ہے، ان کی تمام جائیداد، ان کی تمام جو بھی بینک بیلنس ہے اس پہ قبضہ کر لیا جاتا ہے اور وہ خالی ہاتھ ہو جاتی ہیں۔ تو ایسی بہت ساری عورتوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ آپ اسپیشل بچوں پہ کام کر رہی ہیں، خواتین پہ بھی کام کریں، جو خواتین بے یار مددگار ہوتی ہیں ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں اور ان کو شیلٹر بھی فراہم کریں، ان کو ایک ایسا گھر جہاں پہ وہ اس کو اپنا گھر کہہ سکیں، جہاں پر ان کو آزادی ہو اپنی نماز پڑھنے کی، اپنی عبادت کرنے کی، اور وہاں پہ مذہب کی تفریق نہ ہو، اور کسی چیز کی میڈیسن وقت پہ مل جائے، کھانا وقت پہ ملے، پرسکون خوبصورت ماحول ان کو فراہم کیا جائے، ایسی جگہ بنائے، انٹرٹینمنٹ بھی ساتھ ساتھ ملتی ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ بہت بڑا کام تھا، 24 آور ذمہ داری، میں اپنے آپ کو ایبل نہیں سمجھ رہی تھی اتنی بڑی ذمہ داری کے لیے، لیکن بس وہ جو کہتے ہیں نا کہ اللہ پاک نے جو کام آپ سے لینا ہوتا ہے
تو اللہ پاک پھر راستے بناتے چلے جاتے ہیں. بس وہ یہ کہیے کہ راستے بنتے چلے گئے اور آج آپ کے سامنے ماشاءاللہ اولڈ ہوم میں اولڈ لیڈیز بھی ہیں اور اسپیشل بچیاں بھی ہیں جو کہ ذہنی جسمانی معذوری کا شکار ہیں. اور الحمدللہ وہ میرے پاس بہت چھوٹی سی آئی تھی. اچھا. لیکن اب وہ ماشاءاللہ بڑی ہو گئی ہیں کافی. جی. تو وہ یتیم ہے, کوئی نہیں ہے ان کا, کیونکہ جب میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب اسپیشل, کیونکہ میری اپنی بہن بھائی بھی اسپیشل ہیں. اچھا. تو جب اسپیشل بچے کے والدین جب تک حیات ہیں, جب تک ان کی زندگی ہے, اور جب ان کے بچے یتیم ہو جاتے ہیں یا ان کے والدین کا سایہ ان کے سر پہ نہیں رہتا تو وہ بالکل بے یار مددگار انہیں معاشرہ چھوڑ دیتا ہے. ایون یہ کہ ان کے اپنے سگے بہن بھائی بھی انہیں ایکسپٹ نہیں کر پاتے. تو پھر ان کے لیے ظاہر سی بات ہے ایک ہوم ہونا چاہیے تھا. تو ہم نے جو ہے یہاں پر اولڈ لیڈیز کو بھی رکھا ہوا ہے جو بے سہارا ہیں, ضعیف ہیں, اور اسپیشل لوگوں کو بھی رکھا ہوا ہے جو کہ کسی قسم کی معذوری کا شکار ہیں. اچھا میڈم, میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے, یہ جو آپ نے نام رکھا ہے آغوش, یہ کس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے یہ نام رکھا؟ آغوش کا نام لیتے ہی کیا ذہن میں آتا ہے؟ ماں کی آغوش. ماں کی آغوش, تو یہ آغوش ماں کی آغوش ہی ہے. میں ماں ہوں اور میری آغوش میں سب سمائے ہوئے ہیں. یہاں پہ جو ضعیف خواتین ہیں مجھے امی بولتی ہیں, مما بولتی ہیں, اور جو بچیاں یہاں کی وہ تو ظاہر ہے میں ان کی مدر ہوئی, لیکن اولڈ جو لیڈیز ہیں وہ بھی مجھے مما ہی بولتی ہیں یا امی جان ہی بولتی ہیں. اچھا میڈم, آپ کوئی بزنس بھی اسٹارٹ کر سکتی تھی, کسی کاروبار میں انویسٹمنٹ بھی کر سکتی تھی, آپ نے اولڈ ایج ہوم ہی کیوں کھولا؟ دیکھیں, میں نے آپ کو سب سے پہلے یہ بتایا کہ ہم نے جب آغوش بنایا تھا نا, آغوش ٹرسٹ رجسٹر کرایا تھا, اس کو بنانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ معاشرے میں جن چیزوں کی ضرورت ہے ہم ان چیزوں کو جس حد تک پورا کر سکتے ہیں پورا کریں. یعنی ڈسیبل کو ہماری ضرورت ہے یا پھر ضعیف لوگوں کو ہماری ضرورت ہے تو ہم ان کو پورا کریں. اور یہ میرے رب سے کاروبار ہے, کیونکہ اللہ پاک کو سب سے زیادہ پسندیدہ کام جو ہے وہ ان کے مخلوق کی خدمت کرنا ہے. تو میں نے اپنے رب سے کاروبار کیا ہے. اچھا میڈم, میرا چوتھا سوال آپ سے یہ تھا کہ آپ نے اتنے بڑے ٹرسٹ کو مینیج کرنا, اس کے اخراجات دیکھنا, یا آپ کس طریقے سے مینیج کرتی ہیں؟ بس میں تو کوشش ہی کرتی ہوں, کروانے والی ذات تو اللہ کی ہے, ظاہر سی بات ہے اللہ پاک کرواتے ہیں. اور ایسے ہمارے بہت سارے لوگ ہیں جو کہ ظاہر سپورٹ کرتے ہیں ہمیں, ہمارے ٹرسٹ کو سپورٹ کرتے ہیں, لیکن ہمیں پھر بھی ابھی بہت زیادہ ضرورت ہے سپورٹ کی, اچھے لوگوں کی, کیونکہ جگہ رینٹ کی ہے. اگر جگہ اپنی ہو جائے گی تو میں سمجھتی ہوں بہت بڑی ایک سہولت ہو جائے گی. سب سے بڑا مسئلہ رینٹ کی جگہ کا ہے, لیکن پھر بھی ظاہر ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے اچھے پسندیدہ بندے ہیں جو اس کام کو چلانے میں میری مدد کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ چلے تھے اکیلے کارواں بندہ چلا گیا, تو یہ وہ والی مثال ہے. اچھا میڈم, میرا پانچواں سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے اتنی بے سہارا خواتین اس کے اندر بھی موجود ہیں, تو ان میں سے جو مائیں ہیں, ان میں سے جو ان کے بچے ان کو چھوڑ کے جاتے ہیں, وہ کبھی ان سے ایونٹ کے اوپر جیسے عید پہ بقرعید پہ ملنے آتے ہیں یا نہیں آتے؟ اگر ملنے آنے کی تمنا اور جستجو ہوتی یا خواہش تو وہ چھوڑ کر ہی کیوں جاتے. یہ بات بھی میڈم آپ کی بالکل صحیح ہے, لیکن انسان کو ماں ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ ماں سے 2 پل بھی دور نہیں رہ سکتے. بالکل. تو لیکن یہ بالکل بھی نہیں آتے اپنی والدین سے ملنے. بہت سارے ریزن ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ آج کل جو ہے نا بہت زیادہ بے حسی جو ہے نا وہ بڑھتی جا رہی ہے, اور جو ہماری نیو جنریشن ہے وہ اپنے بزرگوں سے بہت زیادہ دور ہوتی جا رہی ہے. وہ اپنی لائف اپنے سرکل کے اندر محدود رہنا چاہتے ہیں. بہت زیادہ جو مطلب وجوہات ہے نا, ایک یہ بھی ہے کہ آج کل بچے جو ہے نا وہ اپنی کام میں مداخلت پسند نہیں کرتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شکیل احمد بیگ, ٹرسٹی آغوش ٹرسٹ. اور یہ وہ مائیں ہیں کہ جو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح درد ہے ان کے اندر چھپا ہوا, اس درد کا مداوا بنتا ہے آغوش ٹرسٹ. آغوش ٹرسٹ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان ماؤں کے ساتھ ہمیشہ وہ رویہ اختیار رکھا جائے کہ جو یہ پیچھے کوئی دکھ حاصل کر چکی ہیں, یہاں ان کو سکھ ملے. یعنی کہ اس دکھ کو ختم کرنا آغوش کا ایک سب سے اولین فرض ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ اب جیسے آزادی کا دن ہے, یہ وہ آزادی ہے, جشن آزادی, جس کو ہم تمام مل کر منا رہے ہیں. لیکن اس جشن آزادی میں ان ماؤں کی آزادی یہ ہے کہ یہاں پر ان کی خوشی, ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آپ وہ دیکھیں
जो वो अंदर से फील होती है, जो हमेशा आप कोई भी आकर जब मिलता है तो उनको इस चीज़ का एहसास होता है कि माएँ कितनी खुश हैं, ये बहनें कितनी खुश हैं, ये बेटियाँ कितनी खुश हैं, या ऐसी बच्चियाँ भी हैं कि जो एबनॉर्मल हैं, शायद उनके घर वाले उन्हें ना संभाल पाते, शायद खुदा ना खास्ता कराची की किसी गली सड़कों में वो सड़ रही होती, कहीं नाले पे पड़ी हुई होती, कहीं गटर पे पड़ी होती, लेकिन आगोश ट्रस्ट ने अपना साया प्रोवाइड किया, अपना घर प्रोवाइड किया, सिर्फ इसलिए कि उनको यहाँ पर संभाल के रखा जाए, उनकी इज्जत व एहतराम किया जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि मुझे फ़ख्र है कि मैं आगोश ट्रस्ट का ट्रस्टी हूँ, और ट्रस्टी होते हुए इनके साथ इनकी दुआएं भी मैं हासिल करता हूँ, और यहाँ पर मैं उनकी भी बात करूँगा कि जो कहीं ना कहीं मदद करते हैं, चाहे वो थोड़ी करते हो, ज़्यादा करते हो, किसी भी तरीके से करते हो, उनकी वजह से आज आगोश ट्रस्ट जो है अपनी इन बहनों की, बेटियों की, माओं की खिदमत करता है। तो मैं उनका भी बड़ा, जो भी ख़वातीन व हज़रात जो मुखिर किसी न किसी तरह मदद करते हैं, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ बहैसियत ट्रस्टी, और दूसरों से भी ये अपील करूँगा कि ज़रूर आप आगोश ट्रस्ट के दरवाजे खुले हुए, आप जब चाहे आएँ और यहाँ विज़िट कीजिए, आपको खुद महसूस होगा कि इनके चेहरों पे खूबसूरत सी मुस्कुराहट सिर्फ इस वजह से है कि आपकी मदद और आगोश ट्रस्ट का साथ दोनों साथ साथ है, और इनके चेहरों की मुस्कुराहट। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा मेरे साथ आगोश जो ओल्ड होम है उसके जो ट्रस्टी थे शकील साहब, वो भी मेरे साथ अभी मौजूद थे। जो इसकी फाउंडर प्रेसिडेंट हैं मैडम शगुफ्ता सबा साहिबा, वो भी मेरे साथ मौजूद थी। तो मैं बस अपनी वीडियो का अख्तिताम करता हूँ इस अपनेपन के साथ, और माँ के लिए जो मुनव्वर राना साहब ने एक शेर लिखा था, उस शेर के ऊपर मैं इख्तिताम करूँगा। वो शेर ये है कि हमारे कुछ गुनाहों की सज़ा भी साथ चलती है, हम अब तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। हमारे कुछ गुनाहों की सज़ा भी हमारे साथ चलती है, हम अब तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अभी ज़िंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ नहीं होगा। अभी ज़िंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। इस अपनेपन के साथ कि अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और अपने मेज़बान अली हमज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।